عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا جو وضو خانہ ہوتا ہے، جو باتھ روم ہوتا ہے، وہ اس کی مسجد بیت کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے کہ عورت نے مسجد بیت کے اندر اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ وہ جگہ جو اس نے نماز کے لیے مقرر کی بھی ہوتی ہے، اس میں اس نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو باتھ روم ہوتا ہے جہاں اس نے اپنے حاجت کو پورا کرنا ہے، وہ مسجد کی حد سے باہر ہوتا ہے، تو لہذا وہاں پر وہ بلا ضرورت تو نہیں جا سکتی، ضرورت کے تحت ہی جائے گی۔ ضرورت جیسے اپنی حاجتوں کو اس نے پورا کرنا ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا وضو نہیں ہے اور جس جگہ وہ بیٹھی ہے وہاں پر وضو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ممکن یوں ہو سکتا ہے کہ وہاں اس نے کوئی ٹنکی وغیرہ رکھ لی، کوئی کولر رکھ لیا، نیچے کوئی اس نے برتن رکھ لیا جس میں وہ آسانی کے ساتھ وضو کر سکتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ وضو یہیں کرے گی، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو، ادھر ہی وضو کرے، وہ وضو کرنے کے لیے نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں، جیسا کہ بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو جگہ اسلامی بہنیں مقرر کرتی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی عام طور پر کہ اس میں ٹنکی وغیرہ رکھی جا سکے، یا ہر ایک کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی۔ جب سہولت وہاں میسر نہیں تو پھر اس صورت میں فرض کی ادائیگی کے لیے بھی، نفل کی ادائیگی کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، جس کے لیے قرآن کو چھونا پڑے گا، تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی وہ وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہے، اس کی اسے اجازت ہے۔ یعنی اب جو وہ نفل کے لیے وضو کرنے کے لیے جائے گی یا قرآن مجید فرقان حمید کے چھونے کے لیے وضو کرنے کے لیے جائے گی، تو یہ فرض وضو ہی کے حکم کے اندر ہوگا، یہ فرض ہی ادا کر رہی ہوگی۔ تو یہ نفل ادا کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے، جبکہ اس جگہ پر وضو نہیں ہو سکتا تو وہ باتھ روم میں جا کر وضو کر سکتی ہے۔